وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے جو ایمان نہیں لائے کہ تم ایمان لے آؤ، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف لوگ لے کر آئے تھے، یعنی صحابہ کرام کہتے کہ یہ بے وقوف ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع میں یہ بات فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے اور تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، سابقہ خطبۃ الجمعہ محرم الحرام کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ ہمارے وہ کام جو ہم نے اس مہینے کے اندر کرنے ہیں، اور آج کا خطبۃ الجمعہ کے اندر گستاخان صحابہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں، ان کی عظمت و فضیلت میں تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح صحابہ کرام کا، ان کی عزت، ان کی ناموس کا دفاع کیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین، آپ کے ارشادات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عقیدت، محبت، ان کا ادب و احترام ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اگر کوئی مقدس ترین جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جن کی عظمت و فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار آیات نازل فرمائی، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گراں قدر ارشادات ملتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ صحابہ ایک ایسا طبقہ ہے، ایسا مقدس ترین طبقہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا، آپ کا دیدار کیا، دیدار سے مشرف ہوئے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سماعت کرتے رہے۔ کٹھن منزلیں، سخت مرحلے، مسلسل آزمائشوں کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی وفاداری، اپنی جان نثاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت کی۔ لیکن یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے،
اس مہینے کے اندر کچھ بد نصیب لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو بیلغام کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی شان ان کی عزت کی تنقیص کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا آنے والوں کے لیے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ بازی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا۔ صحابہ کرام کی ممانت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، احد پہاڑ تقریباً 5 کلومیٹر لمبا ہے، اس کی لمبائی، اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی، ہر چیز کا اندازہ لگائیں کہ ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، اور وہ پہاڑ احد کا پہاڑ ہے، اور آج کل سونے کا ریٹ 2.25 لاکھ ہے۔ فرمایا کہ تم اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور میرے صحابہ ما بلغ مد احدہم، اور ان کا ایک مد جو 1 کلو بھی نہیں بنتا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا، تمہارا یہ سونا اتنا خرچ کرنا اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں تک کہ والا نصفہ، اگر میرے صحابہ ایک آدھا مد ہی اللہ کے راستے میں دے دیں تو ان کے برابر بھی تمہارا یہ سونا خرچ کرنا نہیں پہنچتا۔ یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت، ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ میرے ساتھیوں کی عظمت کتنی عظمت ہے۔ یہ وہ منتخب افراد تھے، صحابہ کی وہ جماعت تھی جو صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا، اور شادمان صحابہ پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو لوگ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس روایت سے بات سامنے آتی ہے، یہ سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہر قسم کے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کوئی انسانی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، اور ارباب اختیار لوگوں کے لیے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کے ساتھ کوئی بھی نرمی کا معاملہ نہ کیا جائے، کیونکہ جو لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اللہ کے منتخب کردہ افراد پر طعن کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے اور میرے لیے میرے ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ساتھی کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ فرمایا کہ جو ان صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو، میرے یاروں کو جو برا بھلا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کا دن ہوگا، لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے، نہ ان کی فرضی عبادات، نہ ان کی نفلی عبادات، یعنی بھی کوئی ایسی عبادت نہیں ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا۔ تو میرے محترم سامعین کرام،
ایک مسلمان کی، ایک مومن کی اولین ذمہ داری یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عزت ناموس کا دفاع کرے۔ اور اسی طرح مشاجرات صحابہ کے بارے میں تاریخ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کے درمیان اجتہادی اختلاف ہوا تو ان کے بارے میں ہمارے سلف کا منہج کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ صحابہ کرام کے جو باہمی جھگڑے، جو ان کی اجتہادی غلطی تھی، اس کے بارے میں کیا موقف رکھتے تھے۔ جس طرح خیر القرون کا ایک موقف ہے کہ صحابہ کرام کے ان مشاجرات کے بارے میں جو باہمی اختلاف تھا، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے، اور جو لوگ صحابہ کی غلطیوں کو، ان کی باہمی اختلاف کو سامنے لا کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں وہ لوگ ملعون ہیں، لعنت شدہ ہیں، اللہ کی ایسے لوگوں پہ لعنت ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت نہیں رکھی، کیونکہ صحابہ کرام جن سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، غزوہ احد کا واقعہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان صحابہ کے بارے میں قرآن نازل کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا ہے، ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جو صحابہ کرام کے باہمی اختلاف ہیں، ایک مسلمان کی یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحابہ کے ان اختلافات کو چھوڑ کر اپنی زبانوں کو بند رکھے، کسی صحابی کے بارے میں تبرہ بازی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ فلاں صحابی رضی اللہ عنہ وہ غلطی پر تھے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور احادیث کیا فرماتی ہیں؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدترین حکمران ہے جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ تو وہ عبید اللہ بن زیاد وہ کہتا ہے کہ تم ایک محمد کے ایک گھٹیا صحابی ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ صحابی رسول سیدنا عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا آیا کہ اللہ کے نبی کا کوئی صحابی آپ کا ماننے والا گھٹیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی کا صحابی ادنا سے ادنا صحابی، وہ بھی اعلیٰ اور عرفہ ہے اپنی فضیلت اور مقام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صحابہ کے بارے میں قرآن نازل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ تم اپنا زہد، اپنا تقوی، ساری زندگی کی نیکیاں لے کر آ جاؤ، تم صحابہ کرام کے ایک یہاں تک کہ نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، براہ راست آپ سے علم سیکھا ہے، آپ کی زیارت کی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام، اگر ایسے صحابہ کے بارے میں اگر آج لوگ کوئی بندہ اپنی زبان کو کھولتا ہے تو اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے صحابہ پہ تبرہ کی ہے، ان کو برا بھلا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ سیدنا عبیدہ سلیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما ان صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ تم نے واقعی یہ بات کی ہے
یا یہ ثابت ہو جائے کہ تم نے یہ بات کہی تھی تو اللہ کی قسم میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا. کیونکہ صحابہ کرام کی شان، آپ کی حرمت، آپ کی عزت ناموس کوئی عام بات نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے صحابہ کرام کی عزت کو اچھالنا شروع کر. امام مستغفری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں شواہد النبوہ کے اندر، امام عبد الرحمن الجامی یہ واقعہ درج کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام کے اندر گیا، ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی، اور نماز کے بعد مسجد کا امام اس نے دعا کروائی، اور دعا کے اندر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کے لیے بد دعا کرتے. کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، پھر ایسے ہی دوسرے سال میں گیا، جانا ہوا، میں نے اسی مسجد کے اندر نماز پڑھی، لیکن اس وقت امام بدل چکا تھا، اور جس امام کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اس نے نماز کے بعد انہی دو صحابہ کے لیے ان کے حق میں دعا کی، ان کی عزت کو بیان کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا صاحب کا امام کہاں ہے؟ تو لوگ مجھے اپنے ہمراہ ایک مکان کے اندر لے گئے اور کہا کہ دیکھو کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمارا صاحب کا امام ہے. اور اس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور یہاں تک کہ اس کی شکل کتے کی جیسی ہو چکی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ تم وہی امام ہو جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان صحابہ کے بارے میں بد کلامی کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ تو اس امام نے، اس بندے نے صرف اپنی ہاں میں صرف سر ہلایا کہ ہاں میں وہی بدبخت انسان ہوں جو صحابہ کرام کی عزت اور ان کی شان کی تنقیص کرتا تھا، تبرہ بازی کیا کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا. بے شمار واقعات تاریخ کے اندر احادیث میں پڑھے ہیں کہ جس بندے نے صحابہ کرام کی عزت میں گستاخی کی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے صحابہ کی عزت میں گستاخی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اہل حدیث ممتاز عالم دین سید سبطین شاہ نقوی رحمہ اللہ حافظہ اللہ، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا حقیقی ماموں ابھی زندہ ہے، سرگودا کے اندر ان کا اپنا ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ اس مدرسے کو چلاتے ہیں، جید علماء کے اندر ان کا نام ہے. کہتے ہیں کہ میرا حقیقی ماموں جب وہ مرنے لگا تو مرتے ہوئے وہ ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے کتا بھونکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے ماموں کا وتیرہ یہ تھا کہ گھر کے اندر جب کتا داخل ہوتا تو کہتا ابو بکر آ گیا، عمر آ گیا، نعوذ باللہ ایسے الفاظ استعمال کیا کرتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی بدبخت کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ جب موت آتی ہے موت سے پہلے ایسی آوازیں نکالتا ہے جیسے کتا بھونک رہا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، ہمیں اور ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صحابہ جیسی ہستیاں، عظیم ہستیاں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولنا یا ان کے جو باہمی اختلافات تھے، جو ان سے اجتہادی غلطیاں ہوئیں، ان کو لے کر کسی ایک صحابی کے بارے میں تبرہ بازی کرنا، ان کو برا بھلا کرنا، کہنا، یہ ایک مسلمان کی جو ہے اس کے اولین ذمہ داری نہیں ہے. اس کی اولین ذمہ داری اور فریضہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کا دفاع کرے، ہر موڑ پہ، ہر جگہ پر صحابہ کے دفاع میں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والے کے بارے میں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ واقعہ درج کرتے ہیں. یہ واقعہ تاریخ دمشق اور اسی طرح البدایہ والنہایہ کے اندر ہے. بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ
میں طواف کر رہا تھا اور ایک بندہ کعبہ کے اندر اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور پھر ساتھ یہ بات بھی کر رہا تھا کہ مجھے گمان ہے کہ اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ ایسا کون کہتا ہے، ایسی دعا کون کرتا ہے اللہ سے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ میں نے یہ عہد کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ اگر میرے پاس قدرت ہو، یعنی میرے پاس طاقت ہو، تو میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھپڑ ماروں گا۔ میں نے یہ عہد کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا لیکن میں ایسا نہیں کر سکا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوت ہو چکے، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں لوگ آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے تھے، جا رہے تھے، ہجوم تھا، اور میں بھی ان لوگوں میں داخل ہو گیا، اور میں نے یہ کیا کہ میں نے آپ کی میت پر ہی وہ تھپڑ مار دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی میت پر ایسا کام کر دیا، اور مجھے اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب معاف نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا ہے کہ جس ہاتھ کے ساتھ میں نے تھپڑ مارا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بدبخت انسان کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ اس طرح سوکھ چکا تھا جس طرح لکڑی سوکھ جاتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کی عزت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لوگوں کو بتا دیا کہ صحابہ کی عزت یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کے منتخب کردہ افراد ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ جو ان کی عزت ناموس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت اس کے لیے۔ بے شمار واقعات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ خراسان سے ایک آدمی آیا اپنا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، جس طرح آج بھی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امام ابو ہریرہ رحمہ اللہ فقیہ نہیں تھے، ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں تھی، ان کے پاس فقاہت نہیں تھی، حالانکہ ذخیرہ احادیث کے اندر سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے یہی صحابی رسول ہیں۔ ان کو غیر فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایسی بات ہوئی، خراسان سے آنے والے اس بندے نے یہ بات کی، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ مسئلہ پوچھا اور بتانے والے نے مسئلہ بتایا، اور مسئلہ یہ بتایا کہ جس حدیث کو بیان کیا وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے۔ تو وہ سننے والا کہتا ہے کہ یہ غیر مقبول صحابی ہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی یہ ثقہ نہیں ہے، یہ سچے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی وقت چھت سے ایک سانپ آتا ہے اور لوگ جو ہے ڈر کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں، وہ سانپ اس بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ سانپ اس کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ سانپ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بندے کے صرف یہ الفاظ بولنا کہ یہ صحابی غیر مقبول ہے، یہ فقیہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری یہ ثابت کر دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ الصحابۃ کلہم عدول، میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بد نظمی، کوئی اپنی زبانوں کو کھولنا یا تبرہ کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آپ نے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، اور کوفہ والوں کی سازشیں اس وقت سے لے کر آج تک یہی ہیں۔ انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہتان لگا دیا کہ سعد جو ہے یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم تھے، بلا لیا
اور ان کو تبدیل کر دیا، ان کی جگہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا، اور ان سے پوچھا کہ کوفہ والے تیرے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، میں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو میں نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ تو پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یا زیادہ صحابہ کو امیر المومنین نے ساتھ کوفہ کے اندر بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ جو کوفہ والے باتیں کرتے ہیں کہ یہ واقعی باتیں سچی ہیں کہ ساتھ ایسا ہے۔ تو وہاں پر گئے، مختلف مساجد کے اندر دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، ہر بندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے اندر کلمات کہے، ان کی تعریف کی کہ حضرت سعد بہت اچھے آدمی تھے۔ لیکن ایک مسجد کے اندر گئے، وہاں پر ابس نامی قبیلے کا ایک آدمی اسامہ بن قتادہ وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں سعد کیسا آدمی تھا، اس کے اندر 3 خرابیاں تھیں۔ یہ جہاد پہ خود نہیں جاتا، لوگوں کو بھیجتا تھا۔ اگر مال غنیمت کا مال آتا تو اس کی تقسیم صحیح نہیں کرتا تھا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹے الزامات لگانے لگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے تو اس کے لیے جس طرح اس نے 3 الزامات لگائے ہیں اسی طرح اس کے لیے 3 عذاب پیدا کر دیں۔ آپ نے کہا اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے، اس کو محتاجی دے دے، اور یہاں تک کہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ 3 بد دعائیں اس بندے کے لیے کی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وقت آیا لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، الزامات لگانے والا تھا، کہ وقت نے دیکھا کہ یہی 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے یہ جسم جو ہے ایسے لٹک گیا، اس کو نظر نہیں آتا، دیکھنے کے لیے جسم کو ایسے اوپر کرتا، ماس کو اسی طرح اوپر اٹھاتا اور لوگوں کو دیکھا کرتا، اور اتنا غریب تھا، لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا، اور فتنوں میں اتنا مبتلا ہو گیا کہ اس عمر کے اندر جا کر بھی وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ یعنی یہ بد دعا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی اس بندے کو۔ جب اس سے پوچھا گیا وہ یہی بات کیا کرتا تھا کہ میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگائے تھے، انہی کی بد دعا مجھے لے گئی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آج کے خطبۃ الجمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عزت، ان کی ناموس کا دفاع کرے، اور جہاں پہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کی عزت کو، ناموس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا دفاع کرے، اور یہ بات ان لوگوں کے سامنے واضح کرے کہ جس بدبخت نے بھی صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، ان کے ساتھ ان کی تبرہ بازی کی ہے، ان کی شان میں، ان کی فضیلت میں ان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، برے القابات استعمال کرتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور جہاں پہ صحابہ کے باہمی اختلافات ہیں، جو اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں وہاں پر اپنی زبانوں کو بند رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔